السلام علیکم بچوں، آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے 9th کلاس کے اسلامیات کا باب سوم موضوعاتی مطالعہ۔ اس کی جز الف ایمانیات 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ رسالت۔ ہم پہلے عقیدہ توحید کی تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ پہلے لیکچرز میں ہم عقیدہ توحید کا مفہوم، اس کی اہمیت، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صفات باری تعالیٰ کا تعارف پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم توحید کے تقاضے تفصیل سے پڑھیں گے۔ توحید کے یہاں 8 تقاضے بیان کیے گئے ہیں جن کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ عقیدہ توحید انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں سے چند تقاضے کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان کے چند اہم تقاضے ہیں جن کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر اس کی ساری صفات کے ساتھ ایمان لانا اور اس کی کسی بھی صفت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی صفات کو مانیں اور اس کی صفات میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسرا تقاضا ہے معبود پر حق، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے کیونکہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ ہر قسم کی قولی، فعلی، مالی عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کی جائے اور عبادت میں کسی کو بھی اس کا شریک نہ بنایا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، الا تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر ہم اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں تو ہم شرک کرتے ہیں، یعنی ہم توحید، عقیدہ توحید پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ نیکسٹ تھرڈ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین، اس بات کا یقین رکھنا کہ زندگی موت، صحت و بیماری، عزت و ذلت، نفع نقصان، جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے یا کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کائنات کا جو بھی نظام چل رہا ہے یا انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، انسانی زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انسان پہ مصیبتیں آتی ہیں، آسانیاں بھی اسی کے حکم سے آتی ہیں، بیماری اور شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت کا وہ مالک ہے۔ اس بات پر انسان کو یقین رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، اس کی رضا کو دوسروں کی رضا پر فوقیت دی جائے، ترجیح دی جائے، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی ساری محبت کا مرکز مانا جائے۔ اگر کسی سے محبت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے روکا، بے شک اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ مطلب ہم جو بھی کام زندگی میں کریں وہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، اگر محض ہمارا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اپنی بھوک مٹاتے ہیں تو یہ ہمارا دنیاوی مقصد ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہمارے جسم میں جان آ سکے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکے، اس کی عبادت کر سکے، اس کا شکر ادا کر سکے، اس کا رزق جو اس نے ہمیں دیا اس کو کھا کے ہمارے اندر طاقت آ جائے تاکہ ہم اس کے آگے جھک سکیں، تو ہمارا یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ مطلب ہم جو کام بھی کر رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے ربوبیت، یعنی پروردگاری۔
اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک مانا جائے، اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے، مطلب اس میں کوئی نقص نہیں ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے، کائنات کی ہر چیز کا مالک صرف وہی ہے، چھوٹے سے چھوٹے حشرات، زمین، پہاڑ، مٹی، ہوا، پانی، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ پوری کائنات کا نظام صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانے، پوری زندگی اس کی اطاعت میں گزارے۔ جب انسان عقیدہ توحید کو مانتا ہے تو اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، کیونکہ اس کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا اس کا مقصد ہے، انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ نیکسٹ ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر۔ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، تمام نعمتیں عطا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا خلوص دل سے اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانا چاہیے ہم اس کا شکر بجا لائیں کہ اس نے ہمیں کھانے کے لیے دیا۔ سب سے پہلے تو اس نے ہمارا جسم بنایا، پورا اس کے اعضاء پورے بنائے، اس کے بعد اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لوازمات عطا کیے، کھانے کو دیا، ہوا، پانی، یہ ساری ہماری جو زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں اس نے پوری کی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر کہ ہمیں اس نے امت محمدی میں پیدا کیا، اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اس چیز کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے اپنی امیدیں وابستہ کی جائیں، نہ کہ انسانوں سے امیدیں وابستہ کی جائیں۔ ہم کوئی بھی بات ہو جائے تو ہم اس کے لیے انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی بھی مصیبت آ جائے یا کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ ہر چیز کے ہونے کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، کہ وہ جو کچھ بھی ہمارے اوپر آتا ہے، اگر مصیبت آتی ہے، اگر پریشانی ہم پہ آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ یہ سارا نظام اسی کا ہے، اگر ہم پہ کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کو ختم کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ آج کے ٹاپک میں ہمارے یہ تقاضے تھے، توحید کے تقاضے۔ نیکسٹ ہم عقیدہ توحید کی اس چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے۔